السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَأَنذِرْ اور ڈرائیں، بھی ساتھ اس کے، الذین وہ لوگ جو یخافون جو ڈرتے ہیں، ان کے یحشروا وہ اکٹھے کیے جائیں گے، وہ جمع کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، ولی کوئی دوست، کوئی حمایتی، کوئی کارساز، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی، لعلہم تاکہ وہ یا شاید کہ وہ یا امید ہے کہ وہ یتقون وہ ڈریں، وہ تقوی اختیار کریں۔ لعلہ کا مطلب میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کا مطلب تاکہ بھی ہوتا ہے، شاید بھی ہوتا ہے، اور امید ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں اپنے رب کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جن کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے ان کو پیش ہونا ہے اور اللہ کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں ہونا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہونا ہے۔ امید ہے کہ وہ ڈریں یا تقوی اختیار کریں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ ولا اور نہ، تطرد الذین دور کریں آپ ان لوگوں کو، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداتی صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہ اس کی رضا۔ بی یہاں پر زائدہ ہے، بی کا کوئی ترجمہ یہاں پہ نہیں لگے گا۔ وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے، لیکن چہرہ یہاں چہرے سے مراد اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان غریب غربا لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں صبح و شام، ان کو کافروں کے کہنے پر اپنے سے دور نہ کریں۔ وہ جو غریب غربا مسلمان ہیں وہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، تو آپ ان کو کافروں کے کہنے سے دور نہ کریں۔ ما علیک من حسابہم من شیء ما علیکہ نہیں ہے آپ پر، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی ان کے اعمال کا حساب آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ وما من حسابک علیہم من شیء اور نہ ہی من حسابک آپ کے حساب میں سے ہے، علیہم ان پر، من شیء کچھ، یعنی آپ کے اعمال کے آپ کے اعمال کا جواب یا حساب ان کو نہیں دینا پڑے گا، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ پس دور کریں آپ ان کو، یا کہ دور کریں آپ ان کو، یہاں پہ اگر آپ بریکٹ میں لکھیں گے اگر آپ دور کریں ان کو تب بھی صحیح ہے، کہ آپ دور کریں ان کو تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی عربی نہیں لکھی ہوئی، تو آپ اس کو با محاورہ بنانے کے لیے اگر بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ پس اگر دور کریں آپ ان کو، فَتَكُونَ پس پھر آپ ہوں گے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے۔ اگر آپ نے ان کو کافروں کے کہنے پر دور کیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے جو غریب لوگ تھے نا وہی ایمان لائے تھے، بلکہ ہر نبی پر، ہر رسول پر پہلے غریب لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غریب لوگ ایمان لائے تھے، تو جو کافر لوگ تھے نا وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کو جو رذیل ہیں آپ ان کو ہم دور کریں، اپنے سے دور کریں، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے، پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی خاطر، یہ لوگ جو اللہ خالص اللہ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہ کریں۔ اگر آپ نے ایسا کیا نا تو آپ ظالموں میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سے، فَتَنَّا ہم نے آزمایا، بعضہم ان کے بعض کو، بِبَعْضٍ بعض کے ذریعے، لِيَقُولُوا تاکہ وہ کہیں، أَهَؤُلَاءِ کیا یہ ہیں وہ، مَنَّ احسان کیا ہے،
اللہ اللہ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے کیوں کیا ہے تاکہ ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کر دیں، تاکہ وہ جو کافر ہیں وہ کس بات کی آزمائش کہ کافر جو ہیں وہ کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے ان پر احسان کیا کہ ان کو ایمان کی توفیق دی۔ جیسا کہ کافر کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو سب سے پہلے ہم نے قبول کرنا تھا ایمان۔ کافر جو ہیں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے تم لوگوں کو عقل سمجھ نہیں ہے، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے ہم اسلام قبول کرتے نا، مطلب اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا اور ان کو حق بات کی توفیق نہ دی۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ زیادہ جاننے والا شکر گزاروں کو۔ عالم اسم تفصیل ہے، عالم افعلو کے وزن پر آتا ہے، لیکن یہ با لگا ہوا ہے نا، با حرف جار ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر زبر آئے گی، لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہی کرنا جو اسم تفصیل کا کرتے ہیں، یعنی زیادہ جاننے والا۔ کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا نہیں ہے شکر گزاروں کو، یعنی اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ایمان کی دولت کس کو دینی ہے، کون اس کا اہل ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی دولت دے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اذا جب جاءک آئے آپ کے پاس الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، فقل پس کہو سلام علیکم تم پر سلامتی ہو۔ جب ایمان والے تمہارے پاس آئیں تو ان کو کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، فرض کر لیا لکھ لیا تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو فرض کر لیا ہے۔ یہ آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، تو یہ میں نے آپ کو اس وقت حدیث سنائی تھی صحیح مسلم کی صحیح بخاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو تخلیق کر لیا نا، زمین آسمان مخلوق کو تخلیق کر لیا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب علی غضبی، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے نا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اسی صورت انعام کی پیچھے ایک یا دو پچھلا رکوع ہے اس میں آپ نے یہ پڑھی ہے۔ انہو بے شک وہ من عمل منکم سوءا جو عمل کرے تم میں سے کوئی برا، بجہالت نادانی کے سبب، ثم پھر تابہ وہ توبہ کرے، من بعدی اس کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ پس بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے بہت رحم کرنے والا ہے، اپنی ذات پر اس نے رحمت کو فرض کیا ہوا ہے۔ تو جو کوئی برائی کر لے نادانی کے سبب، جہالت کے سبب، بے وقوفی سے کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، من بعد ہی بعد اس کے، واصلح اور اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے، وہ غلط کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے خالص سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہ بخش دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 6 گھنٹوں تک تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہ لکھو، ابھی انتظار کرو، کیا پتہ میرا بندہ لوٹ آئے وہ توبہ کر لے۔ 6 گھنٹوں تک تو ابھی لکھتے بھی نہیں ہیں فرشتے، تو اس کے بعد لکھ تو لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ کیا پتہ میرا بندہ لوٹ آئے، رجوع کر لے۔ تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے توبہ کرنے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے جو بھی اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی ہو، خالص توبہ کی ہو، اللہ کی طرف رجوع کیا گیا ہو۔ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ جو گناہ کر رہے ہیں نا اس کو چھوڑیں، ٹھیک ہے، پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے سچا عہد کریں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کسی کا حق مارا ہے تو وہ اس کا حق ادا کریں، کسی کو ستایا اس سے معافی مانگیں، کسی کا حق دبایا اس کا حق ادا کریں اس کو، ٹھیک ہے، پھر آپ کی سچی توبہ ہونی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیں گے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات
اور تاکہ، لام جو ہے نا یہ لام کئی ہے، اس کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے سبیلو راستہ مجرمین مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ کھول کے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے اور مومنوں کا راستہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے انسان کو بتا دیے ہیں، اختیار دے دیا ہے، چاہے تو اب مومنین والا راستہ اختیار کرے، چاہے تو مجرمین والا راستہ اختیار کر لے۔ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، راستے دونوں دکھا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔